معاشی مسائل آہستہ آہستہ حل ہو رہے ہیں۔ ورلڈ بینک نے اگلے 10 سال کے لیے $20 ارب مختص کر دیے۔ اسٹیٹ بینک اگلے جائزے میں شرح سود مزید کم کرے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے آزاد کشمیر میں خطاب کرتے ہوئے نوید سنا دی۔ دانش اسکول کے سنگ بنیاد کی تقریب سے خطاب میں کہا، مہنگائی 38% سے کم ہو کر 4.1% پر آ گئی۔ برآمدات اور ترسیلات زر میں اضافہ ہو رہا ہے۔ پاکستان ڈیفالٹ سے بچ کر ترقی کی طرف بڑھ رہا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا، مقبوضہ وادی نہتے کشمیریوں کے خون سے سرخ ہو چکی۔ آزادی کا سورج طلوع ہونے تک پاکستان کشمیریوں کے ساتھ کھڑا ہے۔ سپہ سالار حافظ جنرل عاصم منیر کا اس حوالے سے عزم بے مثال ہے۔ 2013 انتخابات میں 35 پنکچر سے لے کر فارم 47 تک سب پر جوڈیشل کمیشن بنا لے۔ اس کمیشن میں سب دھرنے بھی آ جائیں، 9 مئی بھی آ جائے، 26 نومبر بھی آ جائے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی تجویز، کہا 9 مئی پہلے ہی کلیئر ہو چکا، اب لوگوں کو سزائیں ہو چکی ہیں، لوگوں نے اعتراف جرم کیا ہے۔ سول نافرمانی تحریک انصاف کی پرانی حکمت عملی ہے، ان کے مطالبے پر کسی نے ایک دمڑی بھی نہیں روکی، انہوں نے حملے بھی کر کے دیکھ لیے، آخر میں ترلوں پر آ جاتے ہیں۔ پی ٹی آئی کا مذاکرات کی اگلی نشست میں بیٹھنے سے انکار۔ پی ٹی آئی مذاکراتی کمیٹی کے سربراہ عمر ایوب کا کہنا ہے، جوڈیشل کمیشن بننے تک چوتھے دور کا حصہ نہیں بنے گے۔ حکومت بیشک اجلاس میں بیٹھ کر ڈگڈگی بجائے، اجلاس کی نئی تاریخ سے تاحال آگاہ نہیں کیا گیا۔ بیرسٹر گوہر کا کہنا ہے، حکومت کہے کمیشن بنے گا تو مذاکرات میں شریک ہو جائیں گے۔ صاحبزادہ حامد رضا نے کہا، حکومت اصولی طور پر اعلان کرے کہ جوڈیشل کمیشن بنانے کے لیے تیار ہیں تو ٹی او آرز کے لیے ایک آدھ میٹنگ ہو سکتی ہے۔ جوڈیشل کمیشن کے مطالبے کا جواب 28 جنوری کو دیں گے۔ حکومتی مذاکراتی کمیٹی کے ترجمان سینیٹر عرفان صدیقی کا رد عمل۔ کمیٹی میٹنگ کے بعد گفتگو میں کہا، جوڈیشل کمیشن کے بننے یا نہ بننے کا فیصلہ ابھی نہیں ہوا، مشاورت کا عمل جاری رہے گا، بہت سے معاملات زیر غور آئیں گے۔ کمیٹی رکن اعجاز الحق نے کہا، تحریک انصاف کے لیے جواب تیاری کے مرحلے میں ہے، جوڈیشل کمیشن کے قانونی پہلو دیکھ رہے ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے، حکومتی کمیٹی نے علی امین گنڈاپور کے بیان کو جوابی خط کا حصہ بنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ علی امین گنڈاپور 9 مئی واقعات میں پی ٹی آئی ارکان کا ملوث ہونا تسلیم کر چکے۔ تیسرے اجلاس میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے تسلیم کیا کہ ہمارے کچھ لوگ گمراہ ہو گئے تھے، ان کا موقف تھا جتنا جرم ہو سزا اتنی ہونی چاہیے، اپنے کارکنوں سے لا تعلق نہیں رہ سکتے۔ قومی اسمبلی میں ایک بار پھر اپوزیشن ارکان کا احتجاج اور شور شرابہ، ڈیسک بجائے اور ایجنڈے کی کاپیاں پھاڑ دی۔ اسپیکر ایاز صادق نے اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کو نقطہ اعتراض پر بات کرنے کی اجازت دینے سے انکار کیا۔ اسپیکر نے کہا، بزنس ہاؤس ایڈوائزری کمیٹی میں معاملات طے پا چکے، طے شدہ معاملات پر یو ٹرن نہیں لوں گا۔ اپوزیشن ارکان کے حکومت کے خلاف نعرے، واک آؤٹ کیا۔ وزیر اعظم کی ایوان میں آمد پر اپوزیشن ارکان بھی واپس آ گئے۔ اجلاس کل دوپہر 2 بجے تک ملتوی۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کہتے ہیں، اپوزیشن نے بھرپور احتجاج ریکارڈ کروایا، ان میں ہمت نہیں کہ یہ ہمارا مقابلہ کر سکیں۔ غریب عوام کے نمائندوں کی تنخواہ بڑھنے والی ہے۔ ارکان قومی اسمبلی اور سینٹ کی تنخواہوں میں اضافے کا فیصلہ، تنخواہ 200% تک بڑھانے کی تجویز۔ اسپیکر چیئرمین سینٹ کی ماہانہ اجرت 15 لاکھ کرنے کی تجویز۔ قومی اسمبلی سے تنخواہوں میں اضافے کا بل منظور کرایا جائے گا۔ تنخواہیں بڑھانے کے لیے اتحادی اور اپوزیشن جماعتیں سب ایک پیج پر۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے ارکان کی مجبوریاں بتائیں کہ 12 سال سے تنخواہوں میں اضافہ نہیں ہوا، پارلیمنٹیرینز کو بجلی اور گیس مفت نہیں ملتی، پارلیمنٹ لاجز میں بے شمار مسائل ہیں۔ جولائی سے دسمبر ٹیکس ہدف میں 385 ارب روپے کا شارٹ فال ہے۔ شارٹ فال پورا کرنے کے لیے آئی ایم ایف نے منی بجٹ لانے کا مطالبہ کیا۔ وزیر اعظم نے منی بجٹ لانے کی آئی ایم ایف کی تجویز مسترد کر دی۔ ایف بی آر کے ذرائع کا کہنا ہے، ریونیو شارٹ فال پورا کرنے کے لیے آئی ایم ایف سے پلان شیئر کر دیا ہے۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹی نے ایف بی آر کے لیے نئی 1010 گاڑیوں کی خریداری کا نوٹس لے لیا۔ فیصل وابڈا نے کہا،
FBR ہدف حاصل نہ کر سکا، اربوں کی گاڑیاں خرید رہا ہے۔ لگتا ہے نئی گاڑیاں کسی کو فائدہ پہنچانے کے لیے خریدی جا رہی ہیں۔ FBR کے پاس گاڑیوں کی سستی آفر بھی ہے۔ جب تک FBR 385 ارب کا شارٹ فال پورا نہیں کرتا، نئی گاڑیوں کا حقدار نہیں۔ دی رپورٹرز میں گفتگو کرتے ہوئے کہا، FBR کو ہدف میں ناکامی پر 6 ارب روپے کی گاڑیاں دی جا رہی ہیں۔ یہ کرپشن کا میگا اسکینڈل ہے۔ وفاقی کابینہ نے منظوری دی اور کرپشن کا معاملہ نظروں سے اوجھل رہا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب اس میگا اسکینڈل کا حصہ نہیں۔ 10 جنوری کو کانٹریکٹ بنایا اور 10 جنوری کو ہی پرچیز آرڈر بھی جاری کر دیا گیا۔ کنٹرول کرنے کے لیے نئی اتھارٹی بنے گی، پیپلز پارٹی مان گئے۔ نون لیگ اور PP میں فیک نیوز پیکا قانون پر اتفاق ہو گیا۔ پیکا ایکٹ 2016 میں مزید ترمیم کا بل قومی اسمبلی میں پیش کر دیا گیا۔ ذرائع کا کہنا ہے نون لیگ نے پیکا قانون میں ترمیم کے لیے قانونی مسودہ پیپلز پارٹی کے حوالے کیا۔ دونوں جماعتوں نے اتفاق کیا، فیک نیوز پھیلانے پر 3 سال تک سزا اور جرمانہ ہو سکے گا۔ سوشل میڈیا ریگولیٹر اتھارٹی فیک نیوز کا تعین کرے گی۔ سوشل میڈیا اتھارٹی کو PTA، FIA اور پیمرا کے سوشل میڈیا اختیارات دیے جائیں گے۔ تمام اتحادی جماعتوں کو حتمی مسودے کی کاپیاں دے دی گئی۔ بلاول بھٹو نے پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس بلا لیا۔ اجلاس 24 جنوری کو زرداری ہاؤس اسلام آباد میں ہوگا۔ اجلاس میں ملکی سیاست سے متعلق اہم فیصلے متوقع۔ ذرائع کے مطابق نون لیگ کی جانب سے نظر انداز کرنے پر پیپلز پارٹی ناراض ہے۔ تحریک انصاف سے مذاکرات شروع کرنے پر PP سے مشاورت نہیں ہوئی۔ پیپلز پارٹی کی قیادت وزیر اعظم سے ملاقات کی خواہش مند ہے۔ بلاول بھٹو اعلیٰ سطح ملاقاتوں کی خواہش لے کر اسلام آباد پہنچے ہیں۔ القادر کیس کا بیک گراؤنڈ لندن میں حسن نواز کی پراپرٹی سے منسلک ہے۔ حسن نواز نے پراپرٹی تب خریدی جب نواز شریف وزیر اعظم تھے۔ نیب کو سوال پوچھنا چاہیے تھا کہ یہ پراپرٹی کب اور کس کے پیسوں سے خریدی گئی۔ PTI کے سینیٹر علی ظفر کہتے ہیں 6 نومبر 2019 کو معاہدہ ہوا، جس کے بعد NCA نے 22 نومبر کو پیسہ ڈی فریز کیا۔ چوری کا پیسہ ہوتا تو ڈی فریز نہیں کیا جا سکتا تھا۔ رقم سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں ڈالی گئی۔ سپریم کورٹ ججمنٹ میں بھی لکھا ہے کہ یہ چوری کا پیسہ نہیں ہے۔ آرمی چیف سے ہونے والی ملاقات پر مزید تبصروں سے گریز کیا جائے، کوئی بیک ڈور مذاکرات نہیں ہو رہے۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر نے کہا، پہلے ہی کہہ چکا ہوں یہ ملاقات لا اینڈ آرڈر کی صورتحال پر ہوئی۔ لا اینڈ آرڈر کا تعلق صوبے سے ہے جہاں ہماری پارٹی کی حکومت ہے۔ ملاقات کے سیاسی ہونے سے متعلق میں نے میڈیا میں کوئی بیان نہیں دیا۔ سپریم کورٹ میں عدالتی بینچوں کے اختیار سے متعلق کیس کی سماعت، جسٹس منصور علی شاہ نے ریمارکس دیے، اس کیس کا 26ویں آئینی ترمیم سے کوئی لینا دینا نہیں، لیکن اگر کوئی خود سے ڈرنے لگ جائے تو الگ بات ہے۔ عدالتی معاون منیر ملک نے فل کورٹ تشکیل دینے کی تجویز دے دی۔ جسٹس منصور علی شاہ نے استفسار کیا، کیا ہم توہین کا کیس سنتے ہوئے فل کورٹ کا آرڈر کر سکتے ہیں؟ اٹارنی جنرل نے عدالتی معاونین پر اعتراض اٹھا دیا، کہا کہ جو عدالتی معاونین مقرر کیے گئے وہ 26ویں ترمیم چیلنج کرنے والے وکلا ہیں۔ اٹارنی جنرل کے اعتراض پر عدالت نے خواجہ حارث اور احسن بھون کو بھی عدالتی معاون مقرر کر دیا۔ سپریم کورٹ نے ایڈیشنل رجسٹرار نذر عباس کو کل تحریری جواب جمع کرانے کی ہدایت کرتے ہوئے سماعت ملتوی کر دی۔ حکومت نے جسٹس ریٹائرڈ فقیر محمد کھوکھر کو لاپتہ افراد کمیشن کا سربراہ مقرر کر دیا۔ دوران سماعت ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا، حکومت قانون سازی سے لاپتہ افراد کو ٹرائیبیونل بنانا چاہتی ہے۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا، کسی کو لاپتہ کرنا جرم ہے، قانون تو پہلے سے موجود ہے، کسی نے جرم کیا ہے تو ٹرائل کریں، اگر مسئلہ حل کرنا ہوتا تو لاپتہ افراد کا معاملہ حل ہو چکا ہوتا۔ جسٹس حسن اظہر رضوی نے استفسار کیا، اب تک کمیشن نے کتنے لاپتہ افراد کو ریکور کیا؟ کیا بازیاب ہونے والے آ کر بتاتے ہیں کہ وہ کہاں تھے؟ لاپتہ افراد کمیشن کے رجسٹرار نے کہا، بازیاب ہونے والے نہیں بتاتے کہ وہ کہاں تھے۔ سماعت غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ پنجاب کی تاریخ میں پہلی بار اقلیتی کارڈ کا اجرا کیا ہے، آج حقدار کو اس کا حق ملا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا لاہور میں تقریب سے خطاب، کہا 50,000 گھرانوں کو ہر 3 ماہ بعد حکومت پنجاب کی طرف سے 10,500 روپے ملیں گے۔
یہ نواز شریف کی طرف سے تحفہ ہے. کوشش ہے آنے والے سالوں میں اس رقم کو مزید بڑھا سکیں. بھارت کی چیمپئنز ٹرافی سے پہلے ایک اور شکست. بھارتی ٹیم کو ٹیم شرٹ پر پاکستان کا نام لکھنا پڑے گا. آئی سی سی نے بھارت کو واضح کر دیا. بھارتی میڈیا کے مطابق بی سی سی آئی نے تصدیق کی کہ چیمپئنز ٹرافی کے لیے جرسی پر آفیشل لوگو ہوگا. بی سی سی آئی سیکرٹری کا کہنا ہے ہم آئی سی سی کی گائیڈ لائنز کو اپنائیں گے. شرٹ پر پاکستان کا نام بطور میزبان ہوگا. بھارت کی کوشش تھی کہ چیمپئنز ٹرافی کے لیے ٹیم کٹ پر میزبان ٹیم پاکستان کا نام نہ لکھا جائے. بھارت کی منمانی کی کوشش ناکام رہی. اور بھارتی کپتان روہت شرما کا 17 فروری کو پاکستان آنے کا امکان. پاکستان کا 17 فروری کو کپتانوں کا فوٹو شوٹ کرانے کا پلان. ذرائع کا کہنا ہے آئی سی سی چیئرمین جے شاہ بھی پاکستان آ سکتے. یہ ہے گیم آف چیمپئنز. ٹرافی کا حصول ہوگا مشن امپاسبل. ہر طرف خطرہ، ایک غلطی اور گیم اوور. آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی کا نیا پرومو جاری. پرومو میں قومی سپیڈ سٹار شاہین آفریدی، آل راؤنڈر شاداب خان جلوہ گر، بھارت کے ہاردک پانڈیا، افغانستان کے محمد نبی اور انگلینڈ کے فل سالٹ بھی پرومو کا حصہ بنے. کوہلی کا کیچ کیسے لیا؟ شاداب کو 8 سال بعد بھی ایک سیکنڈ یاد. بتایا اظہر علی سے کیچ ڈراپ ہوا تو حوصلہ دیا. پوائنٹ پر واپس جاتے ہوئے سوچا کہ اب کیا ہوگا. اگلی ہی بال پر میرے ہاتھ میں کیچ آ گیا. کیسے آیا، کس طرح لیا پتہ نہیں. اتنا جشن منایا کہ بولنگ کرانے سے پہلے تھک چکا تھا. صدر آصف علی زرداری آئندہ ماہ چین کا 3 روزہ دورہ کریں گے. صدر مملکت کی چینی صدر شی جن پنگ سے ملاقات طے ہے. صدر کا دورہ 6 فروری سے شروع ہونے کا امکان. ذرائع کے مطابق بلاول بھٹو اور وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ بھی صدر کے ہمراہ چین جائیں گے. ایوان صدر کی طرف سے وزیر اعلیٰ کو سندھ کے لیے سی پیک اسکیم تجاویز تیار کرنے کی ہدایت. وزیر داخلہ محسن نقوی کی امریکہ میں کانگریس مین تھامس رچرڈ سوازی اور جیک برگمین سے ملاقات ہوئی. دونوں کو دورہ پاکستان کی دعوت دی. محسن نقوی کا کہنا تھا امریکہ پاکستان کا انتہائی اہم معاشی اور دفاعی شراکت دار ہے. کانگریس مین تھامس سوازی نے کہا کہ پاکستان کے ساتھ تعلقات مزید مضبوط بنانے کے لیے پرعزم ہے. ملاقات میں 30 اپریل کو پاکستان کاکس کانفرنس واشنگٹن میں منعقد کرانے کا فیصلہ. کراچی کے علاقے گارڈن سے 2 بچوں کی گمشدگی کو 9 دن گزر گئے. پولیس علیان اور علی رضا کو ڈھونڈ نہ پائی. زیر تفتیش سی سی ٹی وی فوٹیج بھی کسی کام کی نہیں. تفتیشی حکام کو لگتا ہے کہ ویڈیو میں موٹر سائیکل سوار خاتون اور مرد کے اپنے بچے ہیں. ڈی آئی جی ساؤتھ اسد رضا نے اے آر وائی نیوز کو بتایا ایک متاثرہ فیملی نے کہا کہ یہ ان کے بچے نہیں، دوسری فیملی تذبذب کا شکار ہے. 50 کے قریب سی سی ٹی وی فوٹیج قریبی علاقوں سے جمع کی ہیں. موٹر سائیکل نمبر کی مدد سے بھی ٹریس کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. بچوں کی بازیابی کے لیے لیاری ندی اور اطراف میں سرچ آپریشن شروع. کرم کے علاقے بگن میں پولیس اور سیکیورٹی اداروں کا سرچ اینڈ کلیئرنس آپریشن. بڑی تعداد میں غیر قانونی ہتھیار برآمد. سرکاری ذرائع کا کہنا ہے کہ آپریشن میں مقامی مشران اور عوام نے بھرپور تعاون کیا. پاڑا چنار جانے والے امدادی قافلے پر حملے کے دوران لاپتہ ڈرائیور تنویر کی لاش مل گئی. خیبر پختونخوا حکومت کا آج سے کرم میں غیر قانونی بنکرز مسمار کرنے کا سلسلہ دوبارہ شروع کرنے کا فیصلہ. مگر متاثرین کو معاوضوں کی ادائیگی ان کی حکومت اور انتظامیہ کے ساتھ تعاون سے مشروط ہوگی. کرم کو اسلحہ سپاہ کرنے کے لیے فریقین طریقہ وضع کر کے حکومت کو دیں گے. کرم روڈ کی سیکیورٹی کے لیے خصوصی دستے تعینات کرنے کا فیصلہ. ایف آئی آرز میں نامزد ملزمان کی گرفتاری عمل میں لائی جائے گی. فیصلے علی امین گنڈا پور کی زیر صدارت اجلاس میں کیے گئے. سرکاری ذرائع کے مطابق اشیاء خورنوش لے جانے والا 61 گاڑیوں پر مشتمل قافلہ پاڑا چنار کی جانب رواں دوا. پولیس قافلے کی حفاظت پر مامور ہے. امریکی صدر ٹرمپ نے انتخابی وعدوں پر عمل درآمد شروع کر دیا. ایگزیکٹو آرڈر کے بعد غیر قانونی تارکین وطن کی گرفتاریوں کے لیے آپریشن شروع. ٹرمپ نے غیر قانونی تارکین وطن کے بچوں کا پیدائشی حق شہریت منسوخ کر دیا. ڈیموکریٹ پارٹی نے منسوخی کو 22 ریاستوں میں چیلنج کر دیا. ٹرمپ کا وائٹ ہاؤس میں پہلی پریس بریفنگ میں صدارتی معافیوں کے اعلان کا دفاع کرتے ہوئے انہیں انصاف کے مطابق قرار دے دیا. بولے بائیڈن انتظامیہ کی انتقامی کارروائی کا نشانہ بننے والے افراد کو معافی دی. پراؤڈ بوائز کی دی گئی معافی بھی انصاف کے اصولوں کے مطابق ہے. صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا $500 ارب کے اسٹار گیٹ اے آئی پروجیکٹ کا بھی اعلان. کہا منصوبے سے 1 لاکھ ملازمتیں پیدا ہوں گی.
उम्मीद है नई अमरीकी हुकूमत किसी तनाज़े में शामिल नहीं होगी। डेवोस में आलमी इक़्तिसादी फोरम के सालाना इजलास में सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहजादा फैसल बिन फरहान ने कहा, ईरान इसराइल जंग या खित्ते में कोई भी जंग हमारे लिए काबिल कबूल नहीं। नई अमरीकी इंतजामिया को जंग के खतरे में इजाफा करते नहीं देखते। कतर के वज़ीर आज़म ने कहा, जंग बंदी के तीसरे मरहले में गजा की तामीर नौ की जाएगी। तमाम ममालिक को गजा की पट्टी की तामीर नौ में हिस्सा लेना चाहिए। गजा में जंग बंदी के बाद मगरबी किनारे में ऑपरेशन इसराइली फौजियों ने जनीन का मुहासरा कर लिया। पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में 10 फलस्तीनी शहीद। डॉक्टर्स का कहना है सेहनी फोर्सेस जख्मियों को अस्पताल ले जाने में रुकावट बन रही है। अक़वाम मुत्तहिदा में ट्रंप की नामजद सफीर का कहना है इसराइल का मगरबी किनारे पर हक है। गजा में मलबे से लाशें मिलने का सिलसिला जारी। 2 रोज में इमारतों के मलबे से 120 लाशें निकाली जा चुकी हैं। तुर्किया में होटल आतिशज़दगी में जाम बहक अफराद की तदफीन कर दी गई। नमाज जनाजा में शरीक तुर्क सदर आबदीदा हो गए। मरहूमीन के लिए मग़फ़िरत की दुआ की। लवाहिकीन से हमदर्दी का इजहार किया। स्की रिजॉर्ट पर लगने वाली आग से 20 बच्चों समेत 76 अफराद लुक़माया जल बने। 50 से ज्यादा जख्मी हुए। हुक्काम ने 45 लाशें लवाहिकीन के हवाले कर दी। नाकाबिल शनाख्त लाशों के DNA टेस्ट किए जा रहे हैं। मुल्क भर में सर्दी की लहर बरकरार। महकमा मौसमियात की कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। बालाई इलाकों में बारिश और बर्फबारी से सर्दी बढ़ गई। स्कर्दू में दर्जा हरारत -5 रिकॉर्ड किया गया। कालाम में 9 इंच तक बर्फ पड़ चुकी। मालम जब्बा में 7 इंच तक बर्फबारी ने पारा -4 तक गिरा दिया। गिलगित में 0, क्वेटा में 1, इस्लामाबाद में 4, पेशावर में 5, लाहौर में 10 और कराची में 13.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात ने मुल्क के बेशतर इलाकों में कम बारिशों की वजह से खुश्क साली जैसी सूरत हाल का इंतबाह जारी कर दिया। अमरीका के जनूबी रियासतों में बर्फानी तूफान से निज़ाम जिंदगी मुतासिर। मुख्तलिफ हादसात में 4 अफराद हलाक और मुतादिद जख्मी हो गए। फ्लोरिडा और जॉर्जिया समेत मुख्तलिफ रियासतों में बर्फानी तूफान के पेश नजर हाई अलर्ट जारी। जॉर्जिया में स्कूल और सरकारी दफातर बंद। ICC टेस्ट रैंकिंग में सऊद शकील की 3 दर्जे तरक्की, 8वीं पोजीशन हासिल कर ली। रिजवान 2 दर्जे तरक्की पाकर 98वें नंबर पर आ गए। बाबर आजम की 4 दर्जे तनज़ली। बॉलिंग रैंकिंग में नुमान अली दोबारा टॉप 10 में मौजूद। साजिद खान ने 18 दर्जे तरक्की पाई, 23वें नंबर पर मौजूद।